کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور آج اس شام کے لیے بھی خداوند کا شکر ہو کہ آج آپ سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور انم نے اور ان کی ٹیم نے سارا اہتمام کیا۔ اس بات کے لیے خداوند کا شکر ہو، اس کے وعدوں کے لیے کہ اس کے وعدے جو ہیں عظیم ہیں اور ہر ایک کے لیے ہاں کے ساتھ ہیں۔ اس بات کے لیے خداوند کا شکر ہو، اور میں ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں، خداوند آپ سب کو سلامتی بخشے، اور بائبل کالج کے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اس بات کے لیے ہماری یہ انتہائی خوش بختی ہے کہ خدا نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے کہ ہم اس خدمت کو سر انجام دے پائیں، اور ان کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں توفیق بخشی ہے، اور اس توفیق کے مطابق سیکھ کر آگے دنیا کو نجات کا پیغام دینے کے لیے اپنے آپ کو دستیاب کرتے ہیں۔ اس بات کے لیے خداوند کا شکر ہو۔ آج ہم ٹائم ضائع کیے بغیر کلام میں سے چند باتیں جو ہیں اپنی تربیت کے لیے سیکھیں گے، اور بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے۔ اوکے جی، مجھے کہا گیا جی آپ 2 گھنٹے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم کلام میں سے اپنی زندگی کے لیے بابرکت بات کو جانیں گے، اور اس کو اس کے بعد اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے۔ جب تک آپ اس بات کو اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے تب تک اس کے نتائج آپ کو نہیں ملتے۔ تو ضروری ہے کلام کو سنیں، اس کو سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اور اس عمل کرنے کے رزلٹ میں آپ کو خدا سے برکت جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی کلام کو سن کے اس پر عمل کرتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے، آپ کی گلی کے لوگوں کے لیے، اس کالونی کے لیے، اس شہر کے لیے اور اس ملک کے لیے باعث برکت بنے۔ پھر جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہ برکت آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ برکت کم نہیں بلکہ روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جان فشانی کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، خدا کی بلیسنگ آپ کی زندگی کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابراہیم کی ایگزامپل پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یوسف کی کہانی کی ایگزامپل پڑھ سکتے ہیں آپ، نوح کی زندگی کی لائف کے بارے آپ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو علم ہو کیسے خدا کی برکت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر کیسے جو ہے برکت جو ہے آگے نسلوں کو ملتی ہے، اور برکت جو ہے نسل در نسل آپ کی زندگی کو، آپ کے گھرانوں کو اور آپ کے ملک شہر کو گھیر لیتی ہے، اور خدا بلیسنگ کو آپ کے لیے ریلیز کرتا رہتا ہے۔ اسی بات کے لیے آج شام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 7 benefits of Jesus shed blood، یسوع کے خون بہانے کے 7 فائدے۔ یسوع مسیح نے جو خون بہایا آپ کے لیے، اس کے 7 فائدے جو ہیں وہ کیسے آپ کو ملتے ہیں، اور وہ 7 فائدے کون سے ہیں۔ آج ہم اس بات کو جاننے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں گے، اور جیسے ہی آپ اپنی زندگی میں کلام کو جگہ دیتے ہیں، کلام کا احترام کرتے ہیں، تو میرے خدا کی بلیسنگ جو ہے آپ کے زندگی کے لیے جاری ہو جاتی ہے۔ سو ایک بات جو بہت ضروری یاد رکھنے والی یہ ہے، یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم پاک ہوئے ہیں۔ Because of Jesus blood we are be holy۔ یسوع مسیح کے خون کے
सबब से हम पाकीज़ा और पाक हुए और खुदा चाहता है हम पाक जिंदगियां बसर करें। मेरी बाइबल इस बात के बारे में बयान करती है, मत्ती 5 बाब में पाक बनो, और फिर एक और जगह भी इस बात के बारे में लिखा गया है जो मैं आज बोलने लगा हूं, पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और मत्ती 5 में लिखा है कि पाक लोग खुदा को देखेंगे। अगर हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी नहीं होगी, अपने मालिक को, खुदा को हम देख नहीं पाएंगे, जिसने मेरे और आपके लिए खून बहाया है, मुझे और आपको निजात का तोहफा दिया है, मुझे और आपको मुकम्मल तौर पे रिहाई, आजादी, शादमानी और खुशी और खुदा बाप के साथ हमारा टूटा हुआ रिलेशन बहाल किया है। ये यीशु मसीह के वसीला से हुआ। और मैं और आप बाइस बरकत लोग हैं कि ये मुझे और आपको ये तौफीक हुई कि मैं और आप इस भेद को अंडरस्टैंड करें और इसके मुताबिक अमल करते हुए अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें, ताकि ये ब्लेसिंग जो है नस्ल दर नस्ल चलती रहे। कलाम में से हम देखेंगे पहला रेफरेंस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत रोमन की कलीसिया के नाम, उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत। रसूलों के जिसके हम अपने कामों को के सबब से हम इस बात के लिए हकदार नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें नई जिंदगी दे दी और खुदा की दैनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। शुक्र हो कि हमारे लिए शफायत करता है। इसलिए आप जब रसूलों का कीदा पढ़ते हैं तो इस बात का भी जिक्र करते हैं आप। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, क्योंकि वो जिंदा है और जिंदा ही कोई शख्स शफायत कर सकता है, इसी बात पे हमारा ईमान है और इसी बात पे मसीहत कायम है, इसी बात की हम मनादी करते हैं और इसी बात के लिए लोगों को, दुनिया को, जमाने को, कौमों को, उम्मतों को गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा खुदा है। इसलिए मुझे और आपको इस बात के बारे में सही तौर पे तालीम का इल्म होगा तो ही हम खुद को, अपनी नस्ल को इस बात के बारे में तालीम दे पाएंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा खुदा है। उसकी कब्र आज भी खाली है। इसलिए मैं और आप बड़े फख्र के साथ ये बात कहने में हम जो है इस बात का जिक्र करते हैं, हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा खुदा है। ये 7 जो है वो कौन से फायदे हैं जो आपको मिलते हैं? पहली बात उसके बारे में यह है कि पहला जो फायदा आपको पहुंचता है यीशु मसीह के खून बहाने के बाद, वो है माफी। माफी जो है हमें मिली है और ये हमारे कामों, हमारी बातों, हमारे बहुत बोलने, हमारे बहुत ज्यादा अपने आप को पाक बाज करने से नहीं मिली। आए पढ़े कलाम में से इब्रानियों का खत उसका 9 बाब और उसकी 22वीं आयत। इब्रानियों का खत उसका 9 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। और ये यीशु मसीह का खून बहाना मेरी और आपकी माफी की गारंटी है। और मेडिकल साइंस कहती है कि इंसानी बॉडी के अंदर 5 लीटर खून होता है। जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो जब आखिर में
کے جو آرمی سولجر تھے انہوں نے یسوع مسیح کی پسلی میں بالا مارا اور خون نکلا اور آخری قطرے تک خون بہہ گیا. اور ہسٹری بیان کرتی ہے اس کے بعد جو ہے پانی کا جو ہے پانی نکلنا شروع ہوا, پانی قطروں کی صورت میں, اور بائبل میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے خون کے بعد پانی کا نکلنا اس بات کی ایشورنس ہے اب بلڈ ختم ہو چکا باڈی میں اور اب پانی, کیونکہ ہماری باڈی جو ہے 72% پانی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہماری باڈی کا ٹوٹل 72% پانی اس میں ہوتا ہے, اور 5 لیٹر جو ہے وہ خون ہوتا ہے ایک عام صحت مند جو ہے انسان کی لائف میں. تو یسوع مسیح کو پہلے کوڑے لگے, وہاں خون نکلتا رہا, پھر ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے, خون نکلتا رہا, ماتھے پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, خون نکلتا رہا, خون بہتا رہا, اور چلنا, صلیب اٹھانا, سب کچھ بہت اذیت دہ بات تھی, دکھ دہ بات تھی. لیکن یسوع مسیح نے, یاد رکھیے, جو دکھ میں نے اور آپ نے سہنے تھے وہ یسوع مسیح نے سہ لیے. جو میری اور آپ کی مشکلات کے کانٹے تھے وہ رستے کے کانٹے چنے یسوع مسیح نے, اور کانٹوں کا تاج پہن لیا, اور اس بات کے بارے میں گارنٹی دی کہ میں ہی تمہارا معافی دینے والا خدا ہوں. اور صلیب پر یسوع مسیح نے جو پہلے لفظ کہے وہ یہ تھا, اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے. آپ سب کو ایک زبردست نمونہ دیا کہ ہم بھی معاف کرتے چلے جائیں. ستانے والوں کو بائبل یہ بات بھی بیان کرتی ہے کہ اپنے ستانے والوں کو نہ صرف معاف کرو بلکہ اس بات کے بارے میں دعا بھی کرو. تو آپ اور مجھے, ہم سب کو دعا بھی کرنی ہے اور معاف بھی کرنا ہے. اور پھر یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے, معاف کرو گے تو معاف کیے جاؤ گے. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر معافی کیسے ملے گی آپ کو؟ پہلے یسوع مسیح کی اس اسٹرانگ اور لاجواب, لا تبدیل اس تعلیم پہ ہمیں عمل کرنا ہے, سننے کے بعد عمل کرنا ہے, اور یہ اس پہ عمل کرتے اس بات کو جاننا ہے جب میرے یسوع نے معاف کیا ہے تو پھر مجھے بھی معاف کرنا ہے. اور یہ معاف ایک ہی بار نہیں کرنا بلکہ ہم دن میں کتنی بار دعائے ربانی کہتے ہیں. کچھ لوگ دن میں 5 دفعہ, کچھ لوگ دن میں 7 دفعہ, اور بار بار 2 دفعہ 3 دفعہ, ڈیفرنٹ ٹائم, اتنا ان کو ٹائم ملتا ہے اپنے ٹائم کے حساب سے. جی ہاں, ہمیں وہاں بتایا گیا اس بات کے بارے میں, معاف کرو تاکہ تمہیں معافی ملے. سو اپنی زندگی میں دل کھول کے اور خوشی کے ساتھ, مجبوری سے نہیں, تنگ دلی سے نہیں, بلکہ خوشی کے ساتھ معاف کرنے کا رویہ اپنا لیجیے. آپ کی زندگی کا لائف سٹائل بن جائے کہ میں نے معاف کرنا ہے, اور صرف باہر والوں کو نہیں, اپنے کولیگز, اپنے گلی کے لوگ, اپنے محلے کے لوگ, اپنے چرچ کے لوگ, اپنی جاب پلیس پہ اکٹھے کام کرنے والے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ہر ایک کو معاف کرنے کا ہماری زندگی میں رویہ بن جائے کہ میں اور آپ ثابت کریں کہ ہم سچے مسیحی اور مسیح کی تعلیم کے پیروکار ہیں, تاکہ اس کی بلیسنگ آپ کی زندگی میں قائم رہے اور آگے بڑھتے رہیں. میری اور آپ کی زندگی کا یہ اصول بن جانا چاہیے. ہمیں اس اصول کو اپنی زندگی میں قائم کر لینا چاہیے ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے, ایز اے ایماندار ہوتے ہوئے, تاکہ دوسروں کے لیے ہم نمونہ بن سکیں, دوسروں کے لیے ہم جو ہے سبق دینے والے بن سکیں. میں پہلے اس مقام کا آغاز کروں گا, پہلے معاف کروں گا. اتنی دکھ, اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد یسوع مسیح نے کہا تھا, اے باپ میں ان کو معاف کرتا ہوں. یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. ہمیں بھی اسی تعلیم کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور معافی کی تعلیم دے کے آگے چلنا ہے. سو پہلا فائدہ یسوع مسیح کے خون بہانے کا یہ پہنچا کہ اس بات کے بارے میں بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوئی.
تو آپ کو معافی، جو بھی آپ کے باؤ اجداد نے گناہ کیے اور اس مروسی گناہ سے جو آدم اور حوا سے چلاتا ہے، اور باؤ اجداد کے گناہوں سے یاد رکھی معافی ملی، اور وہ خون بہانے سے ہی ملی۔ اس لیے دلیری کے ساتھ اپنی زندگی میں یاد رکھیے، معافی کا آپ بھی اعلان کیجیے۔ آپ جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ جب واپس جاتے ہیں تو پہلی کال ان کو کیجیے جو آپ سے ناراض ہیں۔ پہلی بات ان سے کیجیے، سوری بھائی بہن جو بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں، انہیں کہ سوری، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے آج ہی کلام سنا ہے، مجھے بائبل نے سکھاتی اس بات کہ معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے۔ اس لیے معافی کو دلیری سے دیجیے، کھلے دل سے دیجیے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے، یہ مسیحیت کی تعلیم ہے، اور یہ یاد رکھیے آپ کی تعلیم یہ ہونی چاہیے، اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ دوسرا فائدہ جو آپ کو یسوع مسیح کے لہو بہانے سے ملتا ہے وہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے لہو سے آپ کو دھویا ہے، آپ کو صاف کیا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہی آپ کے لیے اور میرے لیے اس بات کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس نے دھو دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے عبرانیوں 9 باب اور اس کی 14ویں آیت میں، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ زبردست یہ آیت ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، کہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا۔ جس شخص کا دل مردہ کاموں سے پاک نہیں، وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہی بے بیان کیا گیا ہے، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ تو کیسے؟ مردہ کاموں سے توبہ، مردہ کاموں سے دوری، مردہ کاموں سے منہ موڑ لینا، مردہ کاموں سے، ایسے کاموں سے جو خدا کو ناخوش کرتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جانا اور سیدھے رستے پر چلنا جو بائبل مجھے اور آپ کو تلقین کرتی ہے، تاکہ آپ کی عبادت خدا کو پسند آ جائے، آپ کی بندگی، آپ کی ورشپ، آپ کا گانا بجانا، آپ کا عبادت میں آنا خدا کو پسند آئے، تو آپ کی جو عبادت ہے خدا منظور کر لے گا۔ جب دلوں میں کرودھ ہوگا، نفرتیں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے اور نہ معافی ہوگی، تو پھر کیسے خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے گا؟ آج بہت دفعہ ہماری دعاؤں کے قبول جو ہے نہ ہونے میں ایک یہ بھی رکاوٹ ہے، ہمارا دل نہیں صاف ہوتا۔ کسی کے لیے تو نفرت ہے، کسی کے لیے تو ایسی باتیں ہیں۔ جی ہاں، ہمیں ان ساری پرانی ان مردہ کاموں سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے تاکہ زندہ خدا کی ٹھیک وے میں، رائٹ اصولوں کے مطابق خدا کی عبادت کریں اور اپنے خدا کو راضی کریں۔ بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں ان سارے کاموں کو نہیں چھوڑتے۔ ہم چرچ بھی آتے ہیں، ورشپ بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، سٹڈی بھی لیتے ہیں، عشاء ربانی بھی لیتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہماری زندگی میں رہتی ہیں۔ ہم جب چرچ میں بڑی روحانی باتیں کریں گے، جب دنیا میں تو بڑی دنیاوی باتیں کریں گے۔ جی، خدا مکمل طور پہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ بدلے ہوئے نظر آئیں۔ جس طرح آپ اندر سے بدلے ہیں، ویسے ہی آپ باہر سے بدلیں۔ کچھ لوگ باہر سے تو بدلتے ہیں، اندر سے نہیں چینج ہوتے، اپنا باطن نہیں تبدیل کرتے، جبکہ میرا خدا، بائبل بیان کرتی ہے، خدا آپ کے ظاہرے پہ نہیں،
آپ کے باطن پہ نگاہ کرتا ہے. تو اپنے باطن کو بھی اس کلام کی تعلیم سے ہمیں جو ہے ایجوکیٹ کرنا ہے اور پاک صاف کرنا ہے اور اس سے باہر نکلنا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق صاف نظر آئیں, ہم پاک ہو سکیں. خدا ہمیں مکمل طور پہ اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے پاک کرنا چاہتا ہے, ہمیں دھونا چاہتا ہے, ہمارے سارے داغ دھبے دھونا چاہتا ہے تاکہ کوئی بھی داغ نہ رہے. بائبل بیان کرتی ہے خدا ایسی دلہن کو لینے آ رہا ہے جس کے نہ کوئی داغ ہو, نہ کوئی دھبا ہو, نہ کوئی جھری ہو. خدا ایسی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. عزیزو, تیاری کا وقت ہے, میرے یسوع آنے والا ہے, اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو پھر ہم کیسے جا سکیں گے اس کے ساتھ. سو میں تیاری کی ضرورت ہے. اپنی زندگی میں جھانکیے, چیک کیجئے, ہر روز دیکھیے, اور جس طرح آپ صبح اٹھتے اپنے آپ ڈیوٹی پہ جانے کے لیے, جاب پہ جانے کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں اور منہ واش کرتے ہیں, فیس تیار کرتے ہیں, ویسے ہی یہ بائبل مقدس آپ کے لیے, میرے لیے ایک آئینہ ہے جو آپ کو نہ صرف باہر کے بلکہ اندر کے بھی داغ دکھا دیتا ہے. یہ ایسا آئینہ ہے جو آپ کے اندر کی داغ دھبے دکھائے گا اور کہے گا آپ کو کہ اس کو چیز کو نکال دیجئے تاکہ آپ کی ترقی نہ رک جائے, آپ کی بڑھوتی میں کوئی فالٹ نہ پڑے, کہیں آپ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں, رستے سے آپ کہیں سمت نہ بدل جائیں اپنے. اس لیے وہ چاہے گا آپ کو اندر سے بھی پاک کرنا, دھونا, صاف کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ مکمل طور پہ صاف ہو جائیں اور خدا کی زندہ خدا کی عبادت کریں. میرے خدا کو کچھ ایسی ہی عبادت پسند ہے. اس لیے پولس نے کہا ترمیم 12 باب میں, اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں, خدا کو ایسی قربانی پسند ہوگی جو زندہ, پاک اور خدا کی مرضی کے مطابق ہو. خدا ایسی قربانی پسند کرتا ہے. آپ عبادت کر کے آتے ہیں, آپ بائبل پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, چینج کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اپنی زندگی میں عمل کو لائیں, اور اسی لیے خدا نے کہا تھا جوشوا سے, جوشوا عمل کرے گا کلام پہ میرے تب تو خوب کامیاب ہوگا. جوشوا پہلا باب اس کی 9ویں آیت, 8ویں 9ویں آیت آپ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے میں کلام کو سننا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے تاکہ اس کے آپ کو فائدے پہنچ سکے, آپ کی ترقی بڑھوتی ہو سکے. اپنی زندگی میں اس بات کو صرف سننے تک کی نہ محدود رکھیے بلکہ اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رہیے. تیسرا جو فائدہ پہنچ سکتا آپ کو وہ ہے چھٹکارا, ریڈیمپشن. جی ہاں, یسوع کے خون بہانے سے جو تیسرا آپ کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے چھٹکارا. مکمل طور پہ آپ کو آپ کے غلامی سے, گناہوں کی غلامی سے آپ کو چھٹکارا ملا ہے, اور وہ بھی یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے. میرے ساتھ کلام میں سے آپ نکالیے افسیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. پلوس کا لکھا ہوا خط افسیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, معافی اور صاف کی جانے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چھٹکارے کے لیے بھی اور اس بلیسنگ کو لینے کے لیے تیار کریں. کیا کلام میں لکھا ہے افسیوں پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی, اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. ہمیں چھٹکارا ملا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہمارے پاس یاد رکھیے وہ اسٹرینتھ نہیں, اس گناہ کے سبب سے, اس غلامی کے سبب سے,
ہم تو دور تھے خدا سے, ہم تو اس کی راہوں سے دور تھے, ہم تو چرچ سے دور تھے, ہم تو یسوع مسیح کو جانتے نہیں تھے. لیکن شکر ہو اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان بھی دی اور باپ سے ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ بھی کرا دیا, تعلق بنا دیا اور معافی دے دی مکمل طور پہ. اور ہمیں اس بات کے بارے میں دلیری کا روح بخشا کہ ہم اس کے لہو کے سبب سے نہ صرف معافی ملی ہے, نہ صرف ہمیں اس نے دھویا ہے, بلکہ ہمیں چھٹکارا بھی دیا. آپ کا خدا, اس کا ایک نام یہ بھی ہے, آپ کا خدا ریسکیو کرنے والا ہے. جب ڈینیل اس شیروں کی مان میں تھا تو اس بادشاہ کا یہ خیال تھا کہ شیر ڈینیل کو چند منٹ میں ختم کر دیں گے. لیکن ڈینیل چونکہ سچے دل سے خدا کی عبادت کرنے والا, اس کی عبادت, اس کی دعا, اس کا جھکنا, اس کے سجدے جو زندہ خدا کو تھے پسند آ گئے اور خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے. جس نے صدرک مصر عبدنجو کو بھی اس بات کی تحریک بخشی اور نبوکت نظر کو حیران کر دیا. جس بادشاہ نے اس کو شیروں کی مان میں ڈلوایا تھا, جی ہاں, اسی ڈینیل کے ذریعے سے خدا نے نہ صرف صدرک مصر عبدنجو کو بلکہ اس کی ساری رعایا کو یاد رکھیے تبدیل کر دیا ہمیشہ کے لیے. اور انہیں کہنا پڑا, یاد رکھیے ڈینیل کا خدا زندہ ہے, ساری رعایا میری اسی کی عبادت کرے گی. جس نے ڈینیل کے سامنے یاد رکھیے شیروں کے منہ بند کر دیے اور ڈینیل کو کوئی بھی نقصان پہنچانے نہ دیا. اور وہاں پہ لکھا ہے ڈینیل کا خدا ریسکیو خدا ہے, چھڑانے والا, شیروں کی مان سے, بیماری سے, لا علاج بیماری سے آزاد کرنے والا, چھڑانے والا دشمنوں سے. یاد رکھیے آپ کا وہی خدا آپ کو بچھڑاتا ہے. اگر آپ اس کی سچے دل سے عبادت کرتے ہیں تو آپ کو چھڑانے کے لیے تیار ہے. اگر آپ اپنے پورے دل سے اس کی ورشپ کرنے کے لیے تیار ہے, اس کو سجدے کرنے کے لیے تیار ہے, تو یاد رکھیے وہ بھی آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے, تاکہ نہ صرف آپ پائیں بلکہ آپ کی آنے والی نسل بھی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکے. چوتھی ہماری آج کی جو ہمیں فائدہ پہنچتا ہے یسوع مسیح کے خون بہانے سے, وہ ہے جسٹیفیکیشن. یہ بڑی زبردست بات ہے. جس کے ہم حقدار نہیں تھے وہ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو دے دیا. جسٹیفیکیشن کا مطلب ہے راست بازی. اس کا یہ عام طور پہ لیگلی طور پہ جو ہے اس کے معنی آتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو لیگلی طور پہ راست بازی کی ڈگری دے دی ہے. ہمیں اس کے لیے اپنی صفائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ یسوع مسیح نے اپنا قیمتی خون بہا کر مجھے اور آپ کو جسٹیفیکیشن دے دی ہے. اے باپ, یہ بچے جنہوں نے مان لیا ہے, اقرار کر لیا ہے, مکمل طور پہ انہیں راست بازی مل گئی ہے. اور وہ راست بازی میرے اور آپ کے کاموں سے نہیں ملی, میری اور آپ کی ڈگریوں نے نہیں دی, میں نے اور آپ نے دولت دے کے نہیں خریدی, نہیں لی. وہ یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے مجھے اور آپ کو وہ جسٹیفیکیشن مل گئی ہے. اس بات کے بارے میں کلام میں سے پڑھ لیجیے ذرا. اس بات کے بارے میں کلام میں لکھا ہے 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت. 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے, جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. جی, یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, اور بائبل بیان کر رہی ہے
میری اور آپ کی وجہ سے اس کو جو ہے گنہگار ٹھہرا گیا، کیونکہ میرے اور آپ کے گناہ جس کی مجھے اور آپ کو سزا ملنی تھی، وہ باپ نے یسوع مسیح پر ڈال دی۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر 6 گھنٹے لٹکے رہے، 3 گھنٹے روشنی میں اور 3 گھنٹے تاریکی میں۔ اور یہ 3 گھنٹے جو تھے، سیکنڈ جو ایک سپیم تھا 3 گھنٹے کا 12 بجے کے بعد کا، تب یاد رکھیے باپ نے اس بات کے لیے اپنا منہ سائڈ پہ کیا اور تاریکی چھا گئی۔ اور یہ تاریکی ہسٹری بیان کے تاریکی بہت گنونی تھی۔ ساری دنیا کے گناہوں کا بوجھ میرے یسوع نے اٹھا لیا۔ اب جو یسوع نام لے گا وہ نجات بھی پائے گا، رہائی بھی پائے گا، اور وہ راست باز بھی ٹھہرایا جائے گا۔ ہماری اپنی کوئی راست بازی نہیں ہے، نہ اپنے کاموں سے، نہ اپنی چیزوں سے، نہ دولت سے، نہ سونے چاندی سے ہمیں راست بازی ملی ہے۔ یسوع مسیح کے پاک لہو بہانے سے مجھے اور آپ کو اس نے راست باز ٹھہرا دیا۔ کلام میں لکھا ہے تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ کس میں ہو کے؟ یسوع مسیح کے ہو کے۔ اب مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کے ہونے کا اعلان کرنا ہے، ڈکلیئر کرنا ہے، بیان کرنا ہے کہ میں یسوع مسیح کا بندہ اور بندی ہوں، میں یسوع مسیح کا جو ہے اس کا پیروکار ہوں، اس کا سٹوڈنٹ ہوں، اس کا شاگرد ہوں۔ جی ہاں، مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے بیان دینا ہے، بیان کرنا ہے، تاکہ میری اور آپ کی یاد رکھیے اپنی تو کوئی راست بازی نہیں ہے، لیکن ہمیں مفت میں راست بازی ملی ہے۔ اور کلام میں کہہ رہے ہیں ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ سوتے نہیں رہے؟ لگ رہا ہے کچھ سو گئے ہیں۔ ہیلو جی، بات بند کر دیں، یہ بھی کلوز کر دیں۔ آواز نہیں آپ کی آ رہی؟ آواز آئے گی تو پھر میں بولوں گا، بند کر دیں گے پھر ایسا۔ 2 بھائی کہہ رہے ہیں تجھے کیا ذرا تو بات بھی سنا دے گا میں، باقی ہم چھٹی دے دینے آپ۔ پریز دا لارڈ۔ سو بائبل ہمیں بیان کرتی ہے تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اس بات کے لیے شکر ہو، یہ ہے جسٹیفیکیشن، کہ یسوع مسیح نے میری اور آپ کی جسٹیفیکیشن دی ہے۔ ہمیں لیگلی طور پہ ہمیں اس بات کا رائٹ دے دیا ہے کہ اب ہم راست باز ٹھہرے ہیں۔ یہ ہے جسٹیفیکیشن۔ اس کو مزید بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی ہے، اس لیے میں اتنی باتیں رکھوں گا یہاں پہ۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے، ایک اور فائدہ جو پوائنٹ ہے آپ کو، وہ ہے 5واں فائدہ، وہ ہے سینٹیفیکیشن۔ سینٹیفیکیشن مطلب ہے پاکیزگی، پاک ہونا۔ یاد رکھیے اگر آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں، آپ کو پاکیزگی کی سند نہیں مل سکتی۔ آپ کو پاک ہونے کے لیے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہوگا، لیکن شکر ہو آپ کے پاس، یاد رکھیے یہ زبردست خدا کا الہام، یہ ثبوت ہے کہ یسوع مسیح نے، یاد رکھیے، مجھے جسٹیفیکیشن دینے کے بعد اب مجھے اس نے سینٹیفیکیشن دی ہے، مجھے جو ہے پاک کر دیا ہے۔ اور کلام اس بات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمیں اس بات کے بارے میں، ہمیں جو راست بازی ملی ہے، اور اس کے سبب سے میں جو ہے اب سیپریٹ کیا گیا ہے۔ لکھا ہے set apart for a holy calling، ہمیں پاک بلاوے کے لیے جو ہے الگ کر لیا گیا ہے۔ کیوں؟ آفٹر جسٹیفیکیشن، آفٹر راست بازی کے بعد ہمیں جو ہے بلا لیا گیا ہے، تاکہ ہم یسوع کے گواہ بنیں، ہم اس کی نجات کا پیغام دیں۔ ہمیں پاک بلاوے سے اس نے بلا لیا ہے اس بات کے لیے، اور کلام اس بات کے بارے میں تصدیق کرتا ہے، اور اس بات ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس بات کو
जान सकें। हर ईमानदार को जो है स्पेशल इस बात के लिए बुलावा मिला है, और ये बुलावा जो है उसके लिए कहा गया है, each believer is a special vessel set apart of God. जो लोग जिनको खुदा ने पाक बुलावे के लिए बुला लिया है, उसकी सेंटिफिकेशन की गई है, उनका याद रखिए, उनको खुदा ने पाक और मुकद्दस बर्तन होने के लिए अलग कर लिया है। वेसल मीन बर्तन। तो आप खुदा के काम के लिए एक पाक और जबरदस्त बर्तन के तौर पे जो है आपको सेपरेट कर दिया गया है, आपको अलग कर दिया गया है, ताकि आप अलग होके दुनिया से, हालात से, चीजों से, दुनिया की ख्वाहिश से, यू आर सेपरेट। अब उसने आपको अलग कर लिया है ताकि आप खुदा की राइट वे में बंदगी करते हुए आगे बढ़े और बहुतों को यीशु मसीह के आप करीब ले आए। कलाम में लिखा इस बात के बारे में मत्ती 7 बाब और उसकी 14वीं आयत, मत्ती 7 बाब और उसकी 14वीं आयत में बाइबल बयान करती है। अगर बाइबल आपके पास है तो मत्ती 7 बाब और उसकी 14वीं आयत। कलाम में लिखा है, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा इस बात के बारे में अपने पहाड़ी बाज में, दो रास्ते हैं, एक रास्ता कौन सा है? चौड़ा है, एक रास्ता तंग है। खुदा की खिदमत करने वाले को उस तंग दरवाजे से गुजरना पड़ता है ताकि आप खुदा के नजदीक आप जो है वो पाक ठहरे, दुनिया की सारी ख्वाहिश से बाहर निकलकर फिर आप खुदा के लिए ठीक तौर पे और राइट वे में उसकी इबादत कर पाएंगे और उसकी खिदमत भी कर पाएंगे। और जो खिदमत के लिए इसका जिनके पास बुलावा है, वो याद रखिए दुनिया से अलग कर लिए गए हैं। खुदा ने उनको दुनिया से निकाल लिया ताकि वो खुदा की जो है खिदमत करे और यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। और कलाम में लिखा है इस बात के बारे में, यीशु मसीह ने कहा कि जो खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। तो इस बात के लिए खिदमत जो करने वाले हैं, कोई आपकी इज्जत करे या ना करे, याद रखिए बाप आपकी इज्जत करता है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। समटाइम अगर लोग नहीं भी आपकी रिस्पेक्ट करते, इस बात के लिए खाइफ ना हो या दुख ना करें। याद रखिए कलाम में एक जगह और लिखा है कि तालीम देने वाले दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। इसलिए खुदा बार बार आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। इसलिए अपनी जिंदगी में खौफदा परेशान होने के लिए कुछ जरूरत नहीं। इस बात के बारे में जल्दी से वाइंड अप करेंगे हम। दो बातें रहेगी बाकी। छठा जो फायदा आपको पहुंच सकता है वो है आपको इत्मीनान मिलता है, पीस। यीशु मसीह का लहू जो बहाया गया, वी कैन हैव अ परफेक्ट पीस। हमारे पास हमें खुदा जो है वो मुकम्मल तौर पे इत्मीनान बख्शता है, कल भी इत्मीनान बख्शता है, मुकम्मल कामिल इत्मीनान। जो कलाम में लिखा है, जो दुनिया नहीं देती मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। उसका इत्मीनान देने का तरीका ही फर्क है। वो अपना कलाम करेगा, आपकी मुश्किल तरीन हालात में आपको हकीकी इत्मीनान मिल जाएगा। वो अपना कलाम भेजेगा, याद रखिए आपको इत्मीनान मिल जाएगा। जी हाँ, वो अपना इत्मीनान देगा जब आपके बहुत से मसाइल हैं। आप जब प्रेयर करेंगे, खुदा आपको तौफीक देगा, इन पहाड़ों पे हंसो।
दुश्मन पे हंसो, वो आपको तौफीक देगा। एक लम्हा था आप मुश्किल में थे, लेकिन उसने आपको जोर बख्शा कि अपनी मुश्किलात को आप कुचलो। उसने कहा मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पर गालिब हो। जी हाँ, वो आपको हकीकी इत्मीनान देकर आपको तैयार करता है ताकि आप किसी और के लिए, याद रखिए, तसल्ली का बायस बन सके। वो इसलिए आपको इत्मीनान देता है ताकि जो दुनिया में दुख में है, परेशानी में है और अपनी निगाहें दुनिया पे लगाए रखे हुए हैं, इंसान पे लगाए रखे हैं, उनको आप वहां से आजाद करवाएं और उन्हें कहिए अपने ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहिए। वो चाहता है कि आपकी निगाहें यीशु मसीह पे लगी रहें, जो आपके ईमान के बानी है। और वो कौन है? यीशु मसीह है। इसने आपको इस बात के लिए तैयार किया और खड़ा किया। इस बात के बारे में कुलसियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत भी हम पढ़ें कलाम में से। कुलसियों पहला बाब उसकी 20वीं आयत में हमें हकीकी इत्मीनान की बात की गई है। कुलसियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत बयान करती है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की हो। जी, खुदा चाहता है कि सब उस खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। खुदा इत्मीनान और सुलह की बात करते, क्योंकि वो, याद रखिए, चाहता उसके लोग जो हैं अब दुनिया के वसीले इत्मीनान जो टेम्परेरी है उसको हासिल न करें, बल्कि परमानेंट और हकीकी इत्मीनान के तलबगार होके आगे बढ़े और उसको हासिल कर सके। आखिरी बात हमारे पास है यीशु मसीह के खून बहाने की जो आखिरी फायदा है, वो क्या है? वो है कि अब हमें तख्त तक जो है रिसाई पहुंची मिली है। एक्सेस टू द थ्रोन, हमें उसके तख्त तक रिसाई मिली है। अब हम आजादी से, उसके खून के सबब से हमें रिसाई मिली है। हम इस काबिल नहीं थे, उसके खून बहाने से हमें मुकम्मल तौर पे, याद रखिए, रिसाई मिल गई है। हमें उसने माफी दी है, हमें उसने साफ कर दिया है, धो दिया है, हमें उसने जो है रास्तबाज होने के लिए डिक्लेयर कर दिया है, हमें उसने पाक बुलावे के लिए बुला लिया है, हमें उसने हकीकी तौर पे इत्मीनान बख्शा है, हमें छुटकारा दिया है, और अब हमें फायदा जो है सातवां, वो हमें तख्त तक रिसाई दे दी है। अब हम, याद रखिए, उस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो सकते हैं। अजीजों, अहद अतीक के मुताबिक हैकल के 3 हिस्से, एक था सहन, पाक मकाम, और था फिर पाक तरीन मकाम। और वहां पे साल में एक मर्तबा सरदार काहिन वहां पे पहुंच सकता था, सारी बनी इस्राइल की शिफा के लिए, बहाली के लिए, रिहाई के लिए, गुनाहों से माफी के लिए कुर्बानी लेकर वहां पहुंचता था। लेकिन अब यीशु मसीह के आने से और उस फजल की बदौलत अब हमें डायरेक्टली हमारी रसाई तख्त तक हो चुकी है। हम सुबह वहां जाएं, हम शाम वहां बैठें। अब इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र हो, उस अजीम खुदा के लिए इसने अपना कीमती खून बहाकर, याद रखिए, अपनी हमारी मौत, हमारी लानतें, हमारी मुश्किलात अपने ऊपर लेकर हमें मुकम्मल तौर पे उसने आजाद कर दिया और मुकम्मल तौर पे उसने शिफा दे दी और हमें उस तख्त तक रिसाई दे दी। अब हमें आजादी है। हम जब चाहें, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, जब हम तैयार हों, हम खुदा के हुजूर में जाएं, उसकी इबादत करें और पाक तरीन मकाम में हम पहुंचकर उसके नाम को जला दे सकें। हमारे लिए यही रिसाई है,
पहुंच हमें दे दी इस बात के बारे में, और ये यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है। कलाम में से देखिए इस बात के बारे में, इब्रानियों 10 बाब उसकी 19वीं आयत, और टूटा हुआ जो रिश्ता था वो बहाल कर दिया। ये सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से मुमकिन हो पाया। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस आए भाइयों, क्योंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। आमीन। अब मुझे और आपको दिलेरी यीशु मसीह के खून के बहाए जाने के सबब से ये मिली है। अब हमें दिलेरी के साथ, याद रखिए, उस तख्त तक जाना है ताकि हम अपनी दुआएं, अपनी मिन्नतें, अपनी अर्जें हम रख सकें और खुदा वहां सुने और आपको जवाब दे सके। हालेलुया। ये यीशु मसीह के खून बहाने के 7 फायदे मैंने आपको गिनवाए हैं, और अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। आज आप जिस भी पोजीशन पे हैं उसको कबूल करने के बाद याद रखिए ये उसी की दी हुई, याद रखिए ये पोजीशन है, मर्तबा है, इज्जत है, शोहरत है जो उसने आपको दी है। आए यीशु मसीह पर इस बात के लिए ईमान लाएं, अपनी जिंदगियां उसके सुपुर्द करें और कहिए, इकरार कीजिए, यीशु जी सॉरी, शायद मैं भटका हुआ था, इतने सालों से दूर से था, लेकिन आज मैंने जान लिया है तेरे खून बहाने से मुझे 7 फायदे पहुंचते हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूं और तुझे कबूल करता हूं अपनी जिंदगी में। तू मेरी लाइफ का बादशाह हो, तू मेरी जिंदगी में आ और मुझे अपनी राहों पे चलने की तौफीक बख्श दे। आए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल मुख्तार आएंगे और दुआ करेंगे ताकि आपको रहनुमाई कर सकें, ताकि आप जो है अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दे सकें।